مخصوص نشستوں بارے سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ سیاسی منظرنامے پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے حکم پر مخصوص نشستوں سے محرومی کے بعد تحریک انصاف اکثریتی پارٹی نہیں رہی بلکہ قومی اسمبلی میں تیسرے درجے پر آ گئی ہے، جس سے نہ صرف پی ٹی آئی کے ایوان میں عددی برتری ختم ہو گئی ہے بلکہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی حیثیت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس سپریم کورٹ کے حکم کے بعد حکومت اتحاد نے 2/3 اکثریت حاصل کر کے اپنی پوزیشن کو بے حد مضبوط بنا لیا ہے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی جانب سے مخصوص نشستوں کے کیس میں حکومتی اپیل کا فیصلہ آنے کے بعد وفاقی حکومت ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد حکمران اتحاد کی قومی اسمبلی میں حاصل نشستوں میں اضافے کے بعد حکومت کے لیے اپنی مرضی کی آئینی ترامیم لانے کے دروازے کھل گئے ہیں۔ یاد رہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے اس فیصلے سے قبل قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی جماعتوں کے ارکان کی مجموعی تعداد 218 تھی۔ مسلم لیگ نون کے 110، پیپلز پارٹی کے 70، متحدہ قومی موومنٹ کے 22 اور مسلم لیگ قاف کے 5 ارکان ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی تعداد 100 ہے، جس میں سنی اتحاد کونسل کے 80، تحریک انصاف کی حمایت سے کامیاب ہونے والے 8 آزاد ارکان اور جمیعت العلماء اسلام فی کے 8 ارکان شامل ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے حالیہ فیصلے کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو 15، پیپلز پارٹی کو 4 اور جے یو آئی فے کو 3 اضافی نشستیں ملنے جا رہی ہیں۔ اس فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 125 ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 74 ہو جائے گی، جبکہ جے یو آئی کے ارکان کی تعداد 11 ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی میں اضافی نشستیں ملنے سے حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہونے جا رہی ہے۔ 336 ممبران کے ایوان میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے 224 اراکین کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ حکومت کو اس سے بھی 13 ممبران زیادہ یعنی 237 اراکین کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 5 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی۔ عدالت نے مختصر فیصلے میں 12 جولائی 2024 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواستوں پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے کی تھی، جبکہ آئینی بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس صلاح الدین پنہور، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی شامل تھے۔ یاد رہے کہ 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا تھا۔ اس سے قبل 14 مارچ 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کی 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ 6 مئی 2025 کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ تاہم بینچ کے ارکان جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے اختلاف کرتے ہوئے نظر ثانی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا۔ تاہم بعد ازاں کیس کے طویل سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ مبصرین کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر مخصوص نشستیں نہ ملنے کے بعد پی ٹی آئی اکثریتی پارٹی سے اقلیتی پارٹی میں بدل گئی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بالترتیب پہلی اور دوسری بڑی جماعتیں بن چکی ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ملکی سیاست کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے، جہاں حکومت کو اب قانون سازی کے لیے وسیع گنجائش حاصل ہو گئی ہے۔ وہیں اس فیصلے نے اپوزیشن کو پارلیمان میں مزید کمزور کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے نے نہ صرف مخصوص نشستوں کے قانونی اصول کو واضح کر دیا ہے، بلکہ قومی اسمبلی میں اقتدار کے توازن کو بھی یکسر بدل دیا ہے۔
हुकूमती इत्तेहाद को हासिल होने वाली 2/3 अक्सरियत मुल्क की सियासी, कानूनी और आईनी सिमत का तयन करेगी। ताहम ये भी देखना होगा कि आया इस अक्सरियत को कौमी मफाद में इस्तेमाल किया जाता है या महज सियासी फायदे के लिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।